ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، یعنی تمہاری پوری عمر کے عمل ایک طرف ہیں اور صحابہ کی ایک گھڑی کا لمحے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے اور ہوئے. اسی طرح ایک اور اثر ہے، اس میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ، تمہارے 40 سال کی. تو میرے خیال سے یہ بھی وہی پس منظر ہے جس میں آپ وہی پس منظر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، یعنی ان کے سامنے بھی دوسری روایات میں تفصیل ہے. لوگ آتے تھے اور حضرت عثمان کے بارے میں، جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کے بارے میں آ کے اعتراضات پیش کرتے تھے، جو حضرت علی کے ناقدین تھے وہ ان کے کچھ واقعات، مثالیں، کچھ باتیں لے کے آ جاتے تھے، اور دونوں اپنے تائید لینے کی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن عمر سے. تو عبداللہ بن عمر یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، وہ سب غلطیوں کے باوجود، ان سب لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود ان کا ایک لمحے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہونا تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس مقام کو پہچانو. جی. حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے ایک اور اثر ہے کہ انہیں پتہ چلا، انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جو حضرت عثمان کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. تو انہوں نے اسے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی للفقراء المہاجرین والی، اور کہا کہ من ہؤلاء انت، کیا تو ان لوگوں میں، تم ان میں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قال اللہ، نہیں، میں تو مہاجرین میں سے. تو اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار جو ہیں. تو کہا من ہؤلاء انت، کیا تو ان میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ان میں بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے تیسری آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم والی، اور کہا کہ من ہؤلاء انت. تو اس نے کہا کہ ارجو ان اکون منہم، مجھے خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں. تو کہا لا، قال لا واللہ ما یکون منہم من یتناولہم وکان فی قلبہ الغل علیہ، جس کے دل میں ان کے بارے میں غل ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، کینہ ہے، اور ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ اس چیز سے اس آیت کا مصداق نہیں کیسے بن سکتا ہے. تو یہ دیکھیں وہی جو حضرت عائشہ نے بات کہی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. مہاجرین کی خوبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھر بار چھوڑے، اللہ کے لیے قربانی دی. انصار کی خوبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اہل ایمان کو پناہ دی اور اپنے وسائل ان کے لیے ایثار کیا. بعد والوں کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بعد جو آئیں ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں، صحیح، ان کو اپنا پیشوا مانیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس آیت کا مصداق بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصف پیدا ہو، تبھی. تو تم اگر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو تم تو اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتے.